السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ جب میرے والد صاحب کی پھوپھی ذات کنول 6 برس کی تھیں، وہ اپنے والدین سے بچھڑ گئیں۔ وہ مشرقی پنجاب کے کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ بلوے میں ان کے والدین کو مارا گیا تو یہ منظر پھوپھو کنول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کا ذہن اس وقت معصوم تھا۔ صدمہ ناقابل برداشت تھا، مگر کوئی کیا کر سکتا تھا؟ شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ میرے والد صاحب کے 2 بہن بھائی تھے، ایک تایا جان اور دوسری پھوپھو سائمہ۔ جب کنول زندہ ملبے سے مل گئیں، والد ان کو گھر لے آئے اور وہ ان کے زیر سایہ پرورش پانے لگیں، جبکہ ہمارے دادا کے بکیا کنبے نے انڈیا میں رہنا ہی پسند کیا۔ تایا ابو اور میری پھوپھو انڈیا میں ہی تھے، جبکہ والدین ہم بچوں کو لے کر اپنے وطن پاکستان آ گئے۔ کنول بھی ہمارے ساتھ نئے وطن آ گئیں۔ امی جان ان کا بہت خیال رکھتی تھیں تاکہ ان کو والدین کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ ہمہ وقت خاموش رہتی، بہت حساس تھیں، اسی وجہ سے اپنے والدین کی دردناک موت کا منظر نہ بھلا سکیں۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کنول بڑی ہو گئیں۔ میرے والدین نے میٹرک تک تعلیم دلوائی اور سلائی کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ بہت اچھی سلائی سیکھ گئیں۔ کنول بے حد ذہین تھیں، جو کام کرتی نہایت سلیقے اور خوش اسلوبی سے خوبصورتی سے کرتی، جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میٹرک پاس کرتے ہی ان کے بہت اچھے رشتے آنے لگے۔ والد صاحب نے ایک رشتہ ان کے لیے مناسب جان کر منتخب کر لیا۔ لڑکے کا نام آفاق تھا اور انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا ہوا تھا۔ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے اور خوبرو بھی تھے۔ والد صاحب نے بیٹی بنا کر پالا اور بیٹی کی طرح ہی رخصت کیا۔ مقدور بھر جہیز بھی دیا۔ شروع میں آفاق اور کنول کی زندگی اچھی طرح گزرنے لگی۔ دونوں پرسکون اور خوش نظر آتے تھے۔ لیکن پھر کنول پھوپھو کے شوہر پریشان دکھائی دینے لگے۔ ایک روز والد صاحب نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو آفاق پھوپھا نے کہا، میں کنول کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کچھ دنوں سے اصرار کر رہی ہے کہ ہم گھر بدل لیں، جبکہ بڑی مشکل سے یہ گھر ملا ہے۔ کرایہ بھی کم ہے، کمپنی سے قریب ہے، مجھے دفتر آنے جانے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ نہ جانے وہ کیوں اصرار کر رہی ہے کہ گھر بدلنا ہے۔ ابو نے کہا کہ میں کنول سے پوچھوں گا کہ کیوں ایسا چاہتی ہے، جبکہ اس مکان میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور کرایہ بھی مناسب ہے۔ کنول پھوپھو ملنے آئیں۔ والد صاحب نے دریافت کیا، بیٹی کیوں تم مکان بدلنے کا کہتی ہو؟ وہاں کیا تکلیف ہے؟ مجھے بتاؤ، تاکہ میں آفاق کو راضی کروں کہ وہ کوئی دوسرا مکان کرائے پر لے لے۔ پہلے تو وہ چپ رہی۔ جب والد صاحب نے بہت اصرار کیا تو بولی، اس گھر کے سامنے جو مکان ہے وہاں ایک لڑکی کھڑکی میں سے جھانکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آفاق کو دیکھتی ہے۔ ڈرتی ہوں کہیں میرے شوہر کو اپنی جانب متوجہ نہ کر لے اور میرا گھر نہ برباد ہو جائے۔ والد صاحب نے انہیں سمجھایا کہ بیٹی یہ تم کیسی باتیں سوچتی ہو؟ اچھا بھلا گھر ملا ہوا ہے، کرائے پر ایسا اچھا گھر ملنا آسان بات نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو پریشان مت کرو۔ غرض ابو نے کافی سمجھایا۔ کنول پھوپھو اس بات میں سر ہلاتی رہیں، جیسے کہ دل سے سب وسوسہ نکل گیا ہو۔ ابو مطمئن ہو کر آ گئے کہ اب یہ اپنے خاوند کو پریشان نہیں کرے گی اور نہ ہی خود پریشان ہوگی۔ لیکن ان کا خیال غلط ثابت ہوا۔ 10 روز بعد آفاق پھوپھا رونی صورت بنا کر آ گئے۔ آگاہ کیا کہ مکان بدلنے کا اصرار جاری ہے اور اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہیں۔ اب تو کھانا پینا اور بولنا بھی ترک کر دیا ہے۔ زیادہ وقت کھڑکی میں سامنے والے گھر کو دیکھتی رہتی ہے۔ ابو نے کہا، تو پھر میاں مکان بدل ہی لو۔ وہ کسی وہم کا شکار ہو گئی ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آفاق پھوپھا نے والد صاحب کے کہنے سے دوسرا مکان تلاش کیا اور وہاں شفٹ ہو گئے، یہی سوچ کر کہ میری بیوی پرسکون ہو جائے گی تو زندگی سکون سے بسر ہوگی۔
2 ماہ بمشکل نئے مکان میں رہے کہ کنور پپھو کو پھر مکان بدلنے کا خیال ستانے لگا۔ پہلے دبے لفظوں میں، پھر کھلم کھلا وہ تقاضا کرنے لگی کہ یہاں مجھے سکون نہیں ہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، گھر تو بدلنا ہی ہوگا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ شوہر نے پوچھا۔ برابر والے گھر میں جو لڑکی رہتی ہے عین اس وقت گیٹ پر آ جاتی ہے جب تم دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہو۔ وہ روز ایسا کیوں کرتی ہے آخر؟ آفاق پپھا بھرنا کر بولے، آخر مجھے کیا معلوم؟ بھئی میں نے تو غور ہی نہیں کیا کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں کہ کون گیٹ پر جھانکتا ہے یا کون نہیں جھانکتا۔ میں کوئی ایسا گلفام ہوں کہ ساری دنیا کی لڑکیاں اپنے گھر سے مجھے دیکھنے کو جھانکتی ہیں۔ انہوں نے بہت سمجھایا، کنور پپھو کو نہ سمجھنا تھا، وہ نہ سمجھی۔ شوہر کی زندگی اجیرن کر دی کہ اس گھر کو بدلنا ہی ہوگا۔ وہ ایک دن شوہر کی غیر موجودگی میں پڑوس کے اسی گھر میں چلی گئی۔ وہاں ان کو لڑکی تو دکھائی نہ دی، اس کا باپ اور بھائی گیٹ پر مل گئے۔ بولی، مجھے دراصل آپ لوگوں سے ہی بات کرنی تھی۔ آپ اپنی لڑکی کو سمجھائیے، جب آفاق دفتر جانے کو گھر سے نکلتے ہیں گیٹ پر آ کر جھانکتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ایک دم گھبرا گئے اور بولے، کیا یہ شکایت آپ کے شوہر نے کی ہے؟ لڑکی کے بھائی نے سوال کیا۔ بولی، وہ کیوں شکایت کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آپ کی لڑکی سے ملے ہوئے ہیں، وہ مرد ہیں، مگر ان کا کیا جائے گا، بدنامی تو آپ کی لڑکی کی ہی ہوگی۔ کنور پپھو یہ کہہ کر گھر لوٹ آئیں، مگر بھس میں چنگاری ڈال آئی تھی۔ اگلے روز جب آفاق پپھا دفتر جانے کو گھر سے نکلے، پڑوس کے 4 نوجوان جو اس لڑکی کے بھائی تھے ہاتھوں میں ڈنڈے اور ہاکیاں تھامے کھڑے تھے۔ وہ آفاق پپھا کی طرف بڑھے اور للکار کر کہا کہ یہاں رہنا ہے تو شریفوں کی طرح رہنا ہوگا، یہ شریفوں کا محلہ ہے۔ کل تمہاری بیوی شکایت دے کر آئی تھی کہ تم ہمارے گھر کی طرف تاکتے ہو اور تمہارے غلط ارادے ہیں۔ باز آ جاؤ ورنہ مار مار کر بھرکس نکال دیں گے۔ بہتر ہے جلد از جلد بوریا بستر باندھو اور یہاں سے نکل جاؤ، کوئی دوسرا مکان تلاش کرو۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور 2-4 ضربیں بھی لگا دی۔ حیران و پریشان آفاق پپھا دفتر جانے کی بجائے چوٹ کھا کر ہمارے گھر آ گئے۔ روحان سے ہو کر ساری کہانی والد صاحب کے گوش گزار کر کے بولے، آپ نے کیا نفسیاتی مریضہ میرے پلے باندھ دی ہے۔ جو بات میرے وہم و گمان میں نہیں، کمل وہ سچ کر کے دکھانے کی صحیح میں لگی ہے۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور پھر گاڑی میں بٹھا کر ان کو ہاسپٹل لے گئے تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ اس واقعے سے پپھا کی ایسی بے عزتی محلے میں ہو گئی کہ انہوں نے بغیر کچھ سوچے آنن فانن گھر بدل لیا۔ جلدی میں جیسا بھی ملا لے لیا۔ مکان ہوادار نہ تھا اور کرایہ بھی زیادہ تھا، لیکن مجبوری تھی کہ وہاں مزید رہنے کا حوصلہ نہ تھا۔ ایک تو پڑوسی دشمن ہو گئے، اوپر سے یہ کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ نیا مکان لیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا کہ پاس پڑوس میں دور تک کوئی مکان نہ ہو۔ میاں آفاق پر جو گزری سو گزری، لیکن کنور پپھو چند دن بہت نہال رہی کہ میاں کو کسی دوسری عورت کے زلفوں کا اسیر ہونے سے بچا لیا۔ وہ بہت شاد تھی، ہمارے گھر آئیں تو بہت چہک رہی تھی۔ بلا سے مکان اچھا نہیں مگر سکون تو ہے۔ ہم سب نے سد شکر کہا، چلو اب ان کو سکون تو مل گیا، روز روز کی کل کل سے نجات مل گئی۔ آفاق پپھا کو بھی چین کی بانسی بجاتے دیکھا۔ دفتر دور پڑتا تھا، کیا ہوا، آخر تو نئی موٹر بائک خرید لی ہے۔ 6 ماہ تک کوئی شکایت موصول نہ ہوئی۔ اس عرصے میں یہ دونوں میاں بیوی ہمارے گھر ساتھ آئے، نارمل حالات لگتے تھے۔ کھانا وغیرہ کھاتے اور سکون سے باتیں کرتے رہے۔ امی ابو نے شکر کیا کہ اب کمل آفاق کو پریشان نہیں کرے گی۔ بھلا کیوں کرے گی؟ یہاں تو کوئی پاس پڑوس میں ایسی لڑکی موجود نہ تھی جو ان کی خوبصورت شوہر پر بری نظر رکھتی۔ 6 ماہ بعد ایک دن پھپھا پھر منہ پھلائے آ گئے، بولے، لگتا ہے ہماری بیوی کا وہم ہماری جان لے کر ہی ٹلے گا۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ اب تو تم نے دوسرا گھر بھی بدل لیا اور ایسے ویرانے میں گھر لیا ہے جہاں آگے پیچھے ادھر ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ ابو نے حیرت سے پوچھا۔ بولے، ہاں پڑوس میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن سامنے میدان کے اس پار
ایک بڑا ہاسپٹل ہے اور ہماری بیگم کا کہنا ہے کہ تم اپنی چھت پر جا کر ہاسپٹل کی نرسوں کو دیکھتے ہو۔ یہ مکان ایسا بنا ہوا ہے کہ گھٹن ہوتی ہے، ہوا کی آمد و رفت کا صحیح انتظام بالکل بھی نہیں ہے، روشن دان تک نہیں ہے۔ تنگ گھروں میں کشادگی کا احساس کہاں۔ میں شام کو دفتر سے آ کر تھوڑی دیر کے لیے تازہ ہوا لینے چھت پر چلا جاتا ہوں۔ کنول فوراً ہی پیچھے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سامنے جو ہسپتال ہے وہاں کسی نرس سے تمہاری دوستی لگتی ہے، اسی کو دیکھنے روز چھت پر جاتے ہو۔ آپ یقین کیجئے وہاں سے اول تو کوئی نظر آتا ہی نہیں، اگر نظر آ بھی جائے تو ایسے جیسے ہوائی جہاز سے کوئی زمین کو دیکھے تو چھوٹے چھوٹے مکانات گڑیوں کے گھروں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ انسانی چہرے تو دوربین سے شاید ہی نظر آ جائیں۔ انسانی آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتی، بھلا میں کوئی جن ہوں یا کوئی خلائی مخلوق جو اتنی دور سے کسی نرس کو اشارے کرنے چھت پر جاتا ہوں۔ امی نے تسلی دی کہ حوصلہ رکھو، ہم خود تم کو کوئی اچھا سا کشادہ گھر تلاش کر کے دیں گے، تب تک تم ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو جاؤ، یہ ویسے ہی خالی پڑا ہے، کرائے کی زحمت سے بچے رہو گے اور کنول یہاں دم نہ مار سکے گی، تمہیں زچ نہیں ہونا پڑے گا۔ آفاق پھپھا ہمارے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے۔ کنول پھپھو نحال تھی کہ پھر سے میکے کا قرب حاصل ہو گیا۔ پھر والد صاحب نے گھر کے نزدیک وہ پلاٹ خرید لیا جو کچھ عرصے سے برائے فروخت تھا۔ آفاق پھپھا سے کہا کہ کچھ رقم کا تم بندوبست کرو، بنیاد میں ڈلوا دیتا ہوں، 2 کمرے فی الحال اس پر بنوا لو، گھر ہم سے قریب ہوگا تو کنول کو بھی ڈر رہے گا، تم کو تنگ کرنے کی جرت نہ کرے گی اور مکان بھی بن جائے گا۔ بیچارے پھپھا اسی تگ و دو میں لگ گئے۔ 2 سال بعد اللہ نے بیٹی دے دی، گھر خوشیوں سے بھر گیا، ننھے منوں کی چہکاروں سے آنگن کھنکنے لگا۔ ہم سب خوش تھے کہ اب کنول پھپھو اپنی زندگی میں سیٹ ہو چکی ہیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی 4 برس کی تھی کہ ایک روز منہ بسورتی آ گئی اور آتے ہی امی کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ والدہ نے پوچھا خیر تو ہے، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ آفاق نے ایک اور شادی کر لی ہے، روتے روتے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو، کہیں ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ امی ازحد پریشان ہو گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، معلوم نہیں کس سے کی ہے شادی، لیکن گھر سے نکلتے ہیں تو خوب بن سنور کر، پرفیوم لگا کر اور پہلے سے خود کو آئینے میں خوب اچھی طرح دیکھتے ہیں، نئے نئے جوڑے بھی سلوانے لگے ہیں اور پہننے بھی لگے ہیں۔ امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی، بولی ان باتوں سے یہ مطلب تو نہیں کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے؟ بغیر کسی ثبوت کے تم کیسے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہو؟ امی نے کافی سمجھایا، لیکن کنول پھپھو کی عقل نے کوئی تعویل تسلیم نہ کی، بس رونے سے کام تھا۔ شام تک روتی بلکتی رہیں۔ امی نے بہت کوشش کر کے کسی طرح ان کو گھر بھیجا کہ جاؤ، آفاق کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، بچے بھی تم کو روتا پا کر پریشان ہوں گے، تمہیں جا کر شوہر کو کھانا دینا ہے، ذرا دیر بعد میں آ جاؤں گی اور آفاق سے پوچھوں گی کہ کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ پھپھو کنول اس وقت تو چلی گئی، لیکن آفاق انکل سے وہاں نہ جانے کیا معاملہ ہوا کہ رات کو گھر سے غائب ہو گئی۔ بچوں نے بتایا کہ امی نے لڑائی کی تو ابو نے ان کو مارا تھا اور پھر امی گھر سے چلی گئی۔ آفاق پھپھا بھی پریشان تھے اور بولے کہ کئی دنوں سے یہی رٹ رگا رکھی تھی کہ تم نے اور شادی کر لی ہے۔ میں نے قرآن شریف اٹھا کر یقین دلایا کہ تمہارا وہم ہے، میں نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ آج پھر دفتر سے آیا تو وہی رٹ لگا دی، مجھے غصہ آ گیا، تبھی 2 تھپڑ لگا دیے، تو گھر سے نکل گئی کہ کہا کہ بھائی صاحب کے گھر جا رہی ہوں، اب وہیں آنا۔ ابو یہ بات سن کر کافی خفا ہوئے، انہوں نے آفاق پھپھا کو بھی سنا دی کہ انہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ امی بولی کہ ہمارے یہاں تو نہیں آئی۔ بہرحال کافی تلاش کیا، آفاق پھپھا اور بچے افسردہ و پریشان تھے۔ بالآخر دارالامان سے فون آیا، پتہ چلا وہاں جا پہنچی ہیں۔ ان کو لانے گئے، آنے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ لوگ سبھی میری جان کے در پہ ہیں، مجھے تلواروں اور چھریوں سے مارنا چاہ رہے تھے۔ وہ تو میں نے سن لیا اور بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگی ہوں۔ انہوں نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کا نام سننا بھی ان کو گوارا نہ تھا۔ سب لوگ حیران تھے، لیکن سوچا کہ ابھی وہاں ہی رہنے دو،
کچھ دن گزریں گے تو بچوں کی یاد ستائے گی، منا کر لے آئیں گے تو آپ ہی چلی آئے گی۔ کچھ دن بعد ابو پتہ کرنے گئے تو پتہ چلا کہ وہ نفسیاتی امراض کے ہسپتال میں ہے اور علاج ہو رہا ہے۔ ابو بھاگم بھاگ وہاں پہنچے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ کنول پھپھو اپنے ماں باپ کو آوازیں دیتی ہیں اور چھوٹے بچوں کی طرح روتی ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کو بھی نہ یاد کرتی ہیں اور نہ ہی پہچانتی ہیں۔ ابو ان کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ والد صاحب نے کنول پھپھو کے ماں باپ کی شہادت اور 1947 کے واقعات ڈاکٹروں کے آگے گوش گزار کر دیے۔ جب ابو کنول پھپھو سے ملے تو وہ دور خلاؤں میں گھور رہی تھیں۔ نہ جانے کتنے برس ان کا ذہن اپنے ماں باپ کے قتل کے واقعے کی گھٹن میں رہا تھا۔ وہ گھٹن آفاق پھپھا پر شک کی شکل میں سامنے آتی رہی، لیکن شاید پھر ان کا حساس ذہن ہار گیا اور جو بند وقت کی دھول میں بندھا تھا ٹوٹ گیا اور 6 سال کی کنول ابھر کر سامنے آ گئی۔ انہوں نے ابو کو نہ پہچانا۔ ابو روتے ہوئے واپس آ گئے۔ 6 ماہ تک ان کا علاج ہوتا رہا، لیکن ایک رات سوتے ہوئے ان کا دل ہی بند ہو گیا اور وہ انتقال کر گئیں۔ صد افسوس کہ ان کی خوشیوں کی پھولوں پر 1947 میں جو خون کے چھینٹے ان کے بچپن میں پڑے، وہ ایسے زخم ان کے ذہن پر لگا گئے جو ہرے ہی رہے اور ناسور بن کر ان کی جان ہی لے گئے۔